بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افضل الصدقہ، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 170 ہے۔ افضل صدقہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایسی چیز خرچ کرے جو زیادہ بہتر ہو۔ زیادہ بہتر ہونا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو شے خرچ کی جا رہی ہے وہ فی نفس ہی مفید ہے، لوگوں کو اس شے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثلا پانی ہے، یہ فی نفس ہی مفید ہے، نفع بخش ہے، اور لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے، لہذا پانی کا انتظام کر دینا یہ افضل صدقہ ہوگا۔ خاص طور سے ان مقامات پر جہاں پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا ہے، وہاں اگر اس کا انتظام کر دیا جائے تو یہ اور بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے صدقہ کرنے والا ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جو زیادہ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، مستحق ہیں، تو وہ صدقہ افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے افضل ہونا دینے والے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مستحقین تک اپنا مال پہنچاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ صدقہ افضل ہوتا ہے۔ اس باب میں افضل صدقے کے تعلق سے احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ و حکیم ابن حزام قال، حضرت ابو ہریرہ اور حکیم ابن حزام سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو غنا کی قوت سے ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور ان سے آغاز کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، جن کے نفقے کا، جن کے خرچے کا تم انتظام کرتے ہو۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ، اور اسے امام مسلم نے صرف حکیم ابن حزام سے روایت کیا۔ عن ظہر غنی، یعنی غنا کی قوت سے جو صدقہ ہو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی مالدار ہے اور جو صدقہ کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اسے دینے کے بعد وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پاس وہ خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا باقی رہے گا جو اس کی ضرورت کے لیے کفایت کرے گا۔ یا معنی یہ ہے کہ اسے غنا کی قوت حاصل ہو، یعنی خرچ کرنے کے بعد بھی وہ اسے ملال نہ ہو، افسوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسے بھروسہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو۔ تو غنا کی قوت سے جو صدقہ اور خیرات، جو صدقہ کیا جائے، جو خیرات دی جائے، وہ بہتر صدقہ ہے، بہتر خیرات ہے۔ اب یہ کہ دینے میں بھی ان لوگوں کو مقدم رکھا جائے جو تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وابدأ بمن تعول، اور صدقے کا آغاز ان لوگوں سے کرو جن کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے، جن کے خرچ کا تم انتظام کرتے ہو، یعنی یہ انہی پر خرچ کرو اور ان کے خرچ میں کشادگی کرو، انہیں اور دو، اس کے بعد بچے تو الاقرب فالاقرب کے لحاظ سے خرچ کرتے جاؤ۔ وعن ابی مسعود قال، اور حضرت ابو مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة۔ جب مسلمان اپنے اہل پر کوئی کچھ خرچ کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس مسلمان کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی اسے اس خرچ میں بھی صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیگر احادیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی تمہیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس میں ایک قید ہی ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، یعنی مسلمان اپنے اہل پر کچھ خرچ کرے اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھے تو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل کا بہت خیال رکھتا ہے، ان لوگوں کے سامنے دادے دیتا ہے دکھاوے کے لیے، تو پھر اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو ثواب کی امید پر خرچ کرنے کی صورت میں ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ دینار جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک وہ دینار جسے تو نے گردن میں خرچ کیا، یعنی گردن چھڑانے میں یا غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک وہ دینار ہے جسے تو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک وہ دینار ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، تو ان تمام دنانیر میں اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے عظیم تر وہ دینار ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا، اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ سارے دینار خیرات کیے گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیے گئے، لیکن پھر بھی ان سب میں وہ دینار کا اجر و ثواب زیادہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ کیا گیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ وعن ثوبان قال، اور حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل دینار جسے مرد خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے، وہ دینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ، اور وہ دینار بھی افضل ہے جسے مرد اللہ کی راہ میں باندھے گئے چوپائے پر خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد میں جانے کے لیے اس نے گھوڑا پال رکھا ہے تو جو کچھ اس گھوڑے پر وہ خرچ کرتا ہے، جو دینار اس پر خرچ کرے گا وہ افضل دینار ہوگا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار جسے مرد اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے ساتھی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے ساتھیوں پر جو دینار خرچ کرتا ہے وہ بھی افضل دینار ہے، یعنی اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ام سلمہ قالت، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ
یا ان انفق علی بنی ابی سلمۃ. ان انفق ان شرطیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان انفقا یا ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے اجر ہوگا اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں؟ انما ہم بنیہ وہ میرے بھی بیٹے ہیں. یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں تو جو بچے ان کے بطن سے نہیں ہیں ابو سلمہ کے دوسرے بچے ہیں تو یہ ابو سلمہ کے بیٹے ہوئے ان کے بچے ہوئے اور یہ چونکہ ان کی بیوی تھی اس لحاظ سے ان کے بچے بھی ہوئے اگرچہ ان کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کیا میرے لیے اجر ہے اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں وہ میرے بھی بچے ہیں یا میرے لیے ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ انما ہم بنیہ وہ میرے بھی بچے ہیں. فقال انفقی علیہم فلک اجر ما انفقت علیہم. حضور نے ارشاد فرمایا تم ان پر خرچ کرو تمہارے لیے اس کا اجر و ثواب ہے جو تو نے ان پر خرچ کیا. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قریبی ہیں جو اپنی پرورش میں ہوتے ہیں یا جن سے کسی طرح کا رابطہ ہوتا اور وہ مستحق ہیں تو ان پر خرچ کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. وعن زینب امرأۃ عبداللہ ابن مسعود قالت. اور زینب یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم سب ضرور صدقہ کرو وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ اگرچہ اپنے زیوروں سے صدقہ کرنا ہو. یعنی تمہارے پاس نقد دراہم و دنانیر نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو تو اپنے زیوروں سے ہی صحیح لیکن صدقہ خیرات ضرور کرو. قالت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب نے فرمایا فرجعت الی عبداللہ تو میں عبداللہ کی طرف لوٹی یعنی اس مجلس سے اٹھ کر کے اپنے شوہر عبداللہ کے پاس آئی. فقلت انک رجل خفیف ذات الید. ذات الید کہتے ہیں اموال کو. خفیف ذات الید یعنی جو اموال کے لحاظ سے ہلکا ہو یعنی محتاج ہو فقیر ہو. تو لوٹی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں کچھ تنگ دست مرد ہیں. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے. فَأَتِهِ فَاسْأَلْهُ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور سے مسئلہ دریافت کریں. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ تو اگر تم پر خرچ کرنا میری جانب سے کافی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں صدقہ تمہارے علاوہ کی طرف خرچ کروں. یعنی یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کر لیں کہ اگر میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں تو یہ میری جانب سے صدقہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر صدقہ ہوتا ہے تو میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے علاوہ دوسروں پر خرچ کروں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. قالت فقال لی عبداللہ بل ائتیہ انت. حضرت زینب نے فرمایا کہ مجھ سے عبداللہ نے کہا بلکہ تم ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو.
یعنی تم ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ مسئلہ دریافت کرو، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ خیال ہوا کہ میں خود اپنے لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ مسئلہ دریافت کروں تو یہ اچھا نہیں لگا، حیا مانے ہوئی، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کر لو۔ قالت، انہوں نے کہا، فانطلقت، تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلی، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، تو انصار میں سے ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی تھی، میری ضرورت ان کی ضرورت تھی، یعنی جس مقصد سے، جس سوال کے لیے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہی تھی، اسی سوال کے لیے انصار میں سے وہ خاتون بھی آئی تھی، دونوں کا ایک کام تھا، ایک مسئلہ تھا۔ قالت، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کی جانب سے ہیبت ڈال دی گئی تھی، یعنی لوگ آپ کے پاس جانے میں خوف محسوس کرتے تھے، ہیبت معلوم ہوتی تھی، اور آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہر بات دریافت نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ دونوں خواتین دروازے پر کھڑی تھیں، وہ فرماتی ہیں، فخرج علینا بلال، بلال ہمارے سامنے آئے، فقلنا له ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائیں، فاخبرہ ان امرأتین بالباب تسألان اتجزی الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما، اور سرکار کو یہ بتائیں کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں، آپ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کا اپنے شوہروں پر اور ان یتیموں پر جو ان کی پرورش میں ہیں خرچ کرنا ان کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہوگا۔ ولا تخبرہ من نحن، اور حضور کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں، بس مسئلہ دریافت کر لو، آ کر کے ہمیں بتا دو۔ قالت، فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب نے فرمایا کہ بلال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے، فسألہ، اور حضور سے دریافت کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ دونوں عورتیں کون ہیں۔ قال امرأۃ من الانصار و زینب، حضرت بلال نے عرض کیا کہ انصار میں سے ایک خاتون ہیں اور زینب ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزینب، یعنی زینب نام کی بہت سی خواتین تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ قال امرأۃ عبداللہ، حضرت بلال نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجران، اجر القرابت و اجر الصدقت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے لیے اس خرچ کرنے میں دو اجر ہے، ایک اجر قرابت ہے اور دوسرا اجر صدقہ ہے، یعنی جو مال انہوں نے خرچ کیا یہ ان کے لیے صدقہ ہوگا، صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور قرابت کو انہوں نے نبھایا ہے، رشتے ناطے کو فروغ دیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، تو اس کی وجہ سے قرابت کا بھی اجر ملے گا۔ تو ان کے لیے دو اجر ہے، ایک اجر قرابت ہے اور دوسرا اجر صدقہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور لفظ مسلم کا ہے، یعنی امام مسلم کی روایت کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا فی نفس ہی بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور اگر اسے اپنوں پر خرچ کیا جائے، جو قرابت والے ہیں ان پر خرچ کیا جائے، جو محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، انہیں دیا جائے تو یہ مزید اجر و ثواب کا باعث ہو جاتا ہے۔ وعن میمونۃ بنت الحارث، اور حضرت میمونہ بنت حارث سے مروی ہے،
انہا اعتقت والدتن فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باندی کو آزاد کیا، ایک بچی کو آزاد کیا، لونڈی کو آزاد کیا۔ فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فقال لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو وہ باندی، وہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے اجر و ثواب کے لیے زیادہ عظیم ہوتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ اپنے عزیز اور قریب کی حاجت پوری کرنا باعث اجر و ثواب ہے، یعنی غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث اپنے قرابت داروں کی محتاجی اور ان کی پریشانی دور کرنا ہے۔ یہ ان کے جو ماموں تھے یہ تنگ دست تھے اور انہیں باندی کی ضرورت تھی، خادمہ کی ضرورت تھی، تو اگر یہ انہیں دے دیتی تو انہیں زیادہ اجر و ثواب ملتا، یعنی وہی اجر قرابت بھی ہوتا، اجر صدقہ بھی ہوتا، اور آزاد کر دیا تو ایک اجر ہوا آزاد کرنے کا اجر۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، قالت یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، انا لی جارین فإلی ایہما اہدی، اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں تو میں دونوں میں کسے ہدیہ دیا کروں، یعنی میں ہدیہ دینا چاہوں تو ان دونوں میں کون زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اسے ہدیہ پیش کیا جائے۔ قال الی اقربہما منک بابا، ان دونوں میں جو تم سے دروازے کے لحاظ سے قریب تر ہے اسے ہدیہ دو۔ معلوم ہوا کہ دیواروں کا قریب ہونا، مکان کا قریب ہونا یہ قرابت میں معتبر نہیں، یہ قریب ہونے میں اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے وہ تمہارا قریبی پڑوسی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے ہاں ہدیہ پیش کیا کرو۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طبخت مرقتا فاکثر ماءها، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو سالن پکائے، اذ طبخت مرقتا فاکثر ماءها، جب تم سالن پکاؤ یعنی اس میں گوشت ہو یا نہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب بھی تم سالن تیار کرو تو اس کا پانی زیادہ کر دو۔ وتعاہد جیرانک، اب زیادہ پانی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ شوربہ زیادہ ہوگا، سالن زیادہ ہوگا تو تمہارے پڑوسیوں تک پہنچ سکے گا۔ فرمایا وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرو، یعنی سالن ان کے ہاں بھی پہنچا دو تاکہ وہ لوگ بھی اطمینان سے کھا سکیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال جہد المقل، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کی کوشش سے کیا جانے والا صدقہ یہ افضل صدقہ ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور تم ان لوگوں سے آغاز کرو جن کی کفالت تم کرتے ہو، جن کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے، یعنی تم اپنے اہل و عیال سے خرچ کا آغاز کرو۔ اب اس حدیث میں اور جو اس سے پہلے آپ نے پہلی فصل میں حدیث پڑھی ہے کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، اور یہاں ہے افضل صدقہ کے بارے میں، قال یعنی ای صدقۃ افضل، قال جہد المقل۔ تو فصل اول کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو غنا کی قوت سے صدقہ کیا جائے وہ بہتر صدقہ ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محتاج آدمی صدقہ خیرات کرے وہ افضل صدقہ ہے۔ تو بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ حکم اشخاص کے لحاظ سے ہے۔ جو لوگ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کے لیے اپنے پاس کچھ باقی نہ رکھنا، سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دینا، یہ افضل ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ سب خرچ کر دینے کے بعد بھی وہ جزا فضا نہیں کریں گے، وہ شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کریں گے، تو ان کے لیے سب خرچ کر دینا، یعنی محتاجی کے بعد بھی جو کچھ انہیں حاصل ہو رہا ہے اسے خرچ کر دینا، یہ افضل صدقہ ہے۔ گویا جس کی خود ضرورت ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یہ افضل صدقہ ہے۔ لیکن جو توکل کے اس درجے پر فائز نہیں ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتنا خرچ کریں جو خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس حاجت کی مقدار باقی بچا رہے، تاکہ دوسرے کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو گویا جو توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کے تعلق سے یہ فصل ثانی والی حدیث ہے، اور جو اس درجے پر فائز نہیں ہیں ان کے لیے وہ فصل اول والی حدیث ہے۔ تو ان کے حق میں یہ بہتر صدقہ وہی ہے جو غنا کی قوت کے ساتھ ہو، اور جو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کے لیے افضل صدقہ وہی ہے جو فقیر کی کوشش سے ہو۔ اور دونوں میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ خیرات کرنا ہے تو ان سے آغاز کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، جن کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے، جن کے خرچ کا تم انتظام کرتے ہو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن سلیمان ابن عامر قال، اور حضرت سلیمان ابن عامر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے۔ وہی علی ذی الرحم سنتان، اور وہی صدقہ کرنا قرابت والے پر، یہ دو چیزیں ہیں، صدقۃ و صلۃ، یعنی ایک صدقہ ہے اور ایک صلہ رحمی ہے۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، اسے امام احمد اور امام ترمذی اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مسکین پر صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر قرابت والے محتاج قریبی پر صدقہ کرنا ہے، کہ قریبی محتاج کو صدقہ دے گا تو وہاں دو ثواب ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا، اور مسکین کو دے گا تو صرف ایک ثواب ملے گا ان صدقہ کرنے کا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندی دینار، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے۔ قال انفقه علی نفسک، یعنی وہ یہ بیان کر کے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اسے کہاں خرچ کروں، اس کا بہتر مصرف کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے اوپر خرچ کرو، انفقه علی نفسک، اسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک دوسرا دینار ہے۔ قال انفقه علی ولدک، حضور نے ارشاد فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک تیسرا دینار ہے۔ قال انفقه علی اہلک، حضور نے فرمایا کہ اسے اپنے اہل پر خرچ کرو۔ قال عندی آخر، اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، چوتھا دینار بھی ہے۔ قال انفقه علی خادمک، حضور نے ارشاد فرمایا اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔
قال عندي آخر، اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، دوسرا بھی ہے۔ قال انت عالم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کرے، یعنی تو اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا زیادہ حقدار ہے، کون تمہارے اقارب میں سے، تمہارے پڑوسیوں میں سے، تمہارے دوستوں میں سے کون صدقے کا مستحق ہے، تم اسے بہتر جانتے ہو، اسے دے دو۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں بہتر شخص کی خبر نہ دے دوں؟ رجل ممسکن بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ مرد ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ قتال کے لیے تیار ہے، وہ لوگوں میں بہتر مرد ہے۔ الا اخبرکم بالذی یتلوہ، کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دے دوں جو اس سے قریب ہے، یعنی لوگوں میں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے قتال کرنے کے لیے، تو وہ بہتر ہے لوگوں میں۔ اس کے بعد کون بہتر ہے یا اس سے قریب کون ہے؟ فرمایا رجل معتزل فی غنیمۃ لہ یؤدی حق اللہ فیہا، فرمایا وہ مرد جو اپنی بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ میں علیحدہ ہے اور ان بکریوں میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی وہ اپنی بکریاں لے کر کے لوگوں سے کنارہ کش رہتا ہے اور اس میں اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ بھی بہتر مرد ہے۔ الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں لوگوں میں برے شخص کی خبر نہ دے دوں؟ پھر بتایا رجل یسأل باللہ ولا یعطی بہ، وہ مرد ہے یعنی لوگوں میں برا وہ مرد ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ اللہ کے نام پہ نہ دے۔ رواہ الترمذی والنسائی والدارمی، اسے امام ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کے نام پر آدمی کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو جس سے مانگا گیا ہے اسے چاہیے کہ ایسے شخص کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دے۔ لیکن اگر اس کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے یا جو چیز ہے اسے خود اس کی ضرورت ہے، اگر دے دے گا تو خود پریشان ہوگا، اور اس صورت میں اس نے نہیں دیا تو پھر وہ لوگوں میں سب سے برا نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں میں برا وہ شخص ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا گیا اور اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جو مانگی گئی ہے اور اسے اس کی اپنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے، پھر بھی اس نے نہیں دیا تو وہ لوگوں میں برا ہے۔ وعن ام بجید قالت، اور ام بجید سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رد السائل ولو بظلف محرق، سائل کو واپس لوٹاؤ اگرچہ جلی ہوئی کھر کے ساتھ ہی ہو، یعنی مانگنے والے کو، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگر تمہارے پاس معمولی چیز بھی ہے تو اسے دے کر کے لوٹاؤ۔ اس معمولی چیز کا بیان بظلف محرق سے کیا گیا ہے، یعنی کھر ویسے بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی اور وہ جلا دی جائے تو اور بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وہی ہے تو وہی دے کر کے سائل کو واپس کرو، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ گویا یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی اعلیٰ اور عمدہ چیز نہیں ہے تو جو ادنا اور کم درجے کی چیز ہی تمہارے پاس ہے وہی دے کر کے اسے واپس لوٹاؤ، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ یہاں سائل سے مراد وہ سائل ہیں جن کے لیے مانگنا روا ہے، اور وہ سائلین جن کے لیے مانگنا روا نہیں ہے، مانگنا جائز نہیں ہے، انہیں دینا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو دینا یہ انہیں مانگنے پر اور جری کرنا ہے، مانگنے کا اور حوصلہ دینا ہے۔
بہت سے لوگوں نے مانگنے ہی کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ جو حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں، اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے محنت نہیں کی جاتی ہے، انہوں نے مانگنے کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ رواہ مالک والنسائی، اسے امام مالک اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وروت ترمذی و ابو داؤد معنی، اور امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس کے معنی کی روایت کی ہے، اس کا معنی بیان کیا ہے، نقل کیا ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے جو شخص تمہاری پناہ چاہے اللہ کے نام پہ تو تم اسے پناہ دو۔ من استعاذ منکم باللہ، جو اللہ کے نام پر تم سے پناہ مانگے تم اسے پناہ دو۔ ومن سأل باللہ، اور جو اللہ کے نام پر سوال کرے فاعطوہ، تو اسے تم عطا کرو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، اور جو تمہیں دعوت دے تم اس کی دعوت قبول کرو، جبکہ وہاں منہیات شرعیہ نہ ہو یا کوئی مانع شرعی نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کر لو۔ ومن صنع الیکم معروفا، اور جو تمہارے ساتھ نیک کام کرے، اچھا سلوک کرے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے، فکافئوہ، تو تم اسے اس بھلائی کا بدلہ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، تو اگر تم ایسی کوئی چیز نہ پاؤ جو اس شخص کو بدلے میں دے سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے حق میں دعا کرو۔ حَتَّى تُرَوْا أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یا جتنا اس نے تمہارے ساتھ اچھا کام کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، تم نے اتنی دعا کر دی کہ اب تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ اگر آدمی یہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، تو یہ بھی اس کے نیک عمل کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ وہ ابو داؤد و نسائی، اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے واسطے سے سوال نہ کیا جائے مگر جنت ہی کا، یا اللہ کی ذات سے سوال نہ کیا جائے مگر جنت کا۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت ایک عظیم چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہو تو دنیا کی معمولی چیز نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جنت ہی کا سوال کرنا چاہیے کہ اس میں ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں لوگوں سے کوئی چیز مانگنے سے روکا گیا ہے، وہ اس طور پر کہ اللہ کے واسطے سے لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگی جائے مگر جنت۔ تو ظاہر ہے لوگوں سے جنت مانگی نہیں جا سکتی، جنت ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتے، تو پھر اس کے علاوہ کوئی چیز لوگوں سے مانگنی نہیں چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں یا تو لوگوں سے سوال کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہو تو اس سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ متاع دنیا یہ قلیل ہے، بلکہ اس سے جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دوسری فصل بھی ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔